نے الحمدللہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مسائل مہمہ جو ہیں وہ تین ہیں، ایک توحید، ایک نبوت و رسالت، ایک قیامت۔ لیکن یاد رکھیں کہ مثلا دنیا میں بھی جتنے مبصرات ہیں، دیکھنے والی چیزیں ہیں، وہ اس کے لیے بھی جب تک دو نور نہ ہوں آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک داخلی نور بھی ہو، خارجی نور بھی۔ کیا معنی؟ آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیرا ہے، پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، کہ داخلی نور تو ہے لیکن خارجی نور نہیں ہے، یا خارجی نور تو ہے لیکن داخلی نہیں ہے، دن کی روشنی ہے لیکن وہ اندھا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھ کب سکے گا؟ جب دونوں نور ہوں گے، داخلی بھی اور خارجی بھی۔ لیکن جتنے مسائل جو ہیں قیامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، حساب کے بارے میں، اس کے لیے صرف دو نور نہیں بلکہ تین نور چاہیے۔ تیسرا نور سے مراد کیا ہے؟ نور وحی، یعنی اللہ کے قرآن کا نور، چونکہ قرآن نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے نور اتارا ہے نا، اس کی اتباع کرو۔ تو جب تین نور مل جائیں گے، داخلی بھی، خارجی بھی، نور وحی بھی، اب مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جیسے موت حق ہے، قیامت بھی حق ہے، نص ہے، ان الساعۃ آتیۃ، اسی طرح عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہ متفق علیہ قول مبارک ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ ہو۔ میرے آقا سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نا صبح کو، تو آسمان کی طرف دیکھ کے جہاں اور آیتیں پڑھتے تھے، وہاں یہ بھی روز کہتے تھے اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یعنی حضور روزانہ دہراتے تھے کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے، قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ تو حضور یہ بات روزانہ دہراتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ القبر وفتنۃ المسیح الدجال وفتنۃ المحیا والممات۔ تو حضور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے۔ اب لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیے ہیں کہ جی قبر سے کون سی قبر مراد ہے؟ ایک آدمی کو جانور کھا گئے، وہ تو جانوروں کے پیٹ میں ہے، تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ایک آدمی ڈوب کے مر گیا ہے، ایک آدمی آگ میں جل گیا ہے، ایک آدمی کسی ہوائی جہاز کے کریشنگ میں ریزہ ہو کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں کہ اس کے ٹکڑے کہاں گئے۔ تو قبر کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس بات کو چھوڑ دیں، بعد میں جہاں بھی مرے اس کی روح تو بہرحال نکلے گی، روح مومن کی ہے تو علیین میں ہے، کافر کی ہے تو سجین میں ہے، باقی نہ کوئی قبر ہے، نہ عذاب قبر ہے، نہ وہاں کوئی سوال جواب ہے۔ تو یہ گمراہی ہے، یاد رکھو۔ ایک ہے وہ بندہ جو ہمارے سامنے جس کو موت آتی ہے، ہم اس کی تجہیز بھی کریں گے، تکفین بھی کریں گے، اور اس کے لیے قبر بھی تیار کریں گے، اور پھر اس میں اس کو دفن بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے تو یہی قبر ہے جس میں ہم نے اس کو دفن کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے فرمایا ہم نے موت بھی دی پھر اس کو قبر بھی دی۔ اور اسی طرح
یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا کرم ہے حضور کا کہ آپ نے وہ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ اب پھر بھی بندہ فیل ہو جائے تو بدقسمتی ہے نا۔ کسی لڑکے کو امتحان میں آپ سوال بھی بتا دیں، جوابات بھی اس کو سمجھا دیں، پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جو سوال جواب ہیں، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ من ربک، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ من اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے، وہ صفت رب کا ذکر کیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہاری تربیت کی، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ من ربک۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور حضور نے جواب بھی بتلا دیے کہ مومن جو ہوگا جب اس سے کہیں گے کہ من ربک، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا؟ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو فرشتے کہیں گے کہ نم کا نومت العروس، اب تم آرام کرو، مزے کرو۔ اور قبر سے ہی اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت اس کو دکھلائی جائے گی، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے جہنم بھی دکھلائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اگر تم مومن نہ ہوتے تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اب چونکہ تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب کافر سے سوال ہوگا کہ من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ کیوں؟ جس آدمی نے سینکڑوں مقاموں پر سجدے کیے ہوں، اس کو کیا پتا کہ رب کون ہے؟ اس کے لیے تو ہر جگہ رب ہے نا جی۔ کوئی بیٹے دینے والا ہے اور کوئی جناب رزق دینے والا ہے۔ اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے قید میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، بہت سارے رب ہوں، یہ بہتر ہے یا ایک؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ہے پیغمبر کی شان۔ جیل ہے، تبلیغ جاری ہے، دعوت جاری ہے، وہ ہر حال میں اپنی دعوت سے غفلت نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اب وہ کہے گا کہ جب کہیں گے من ربک کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا، مجھے پتہ نہیں۔ ما دینوں کا، بھائی دین تیرا کیا ہے، کم از کم یہ تو بتاؤ۔ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، پتہ نہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کون ہے، کیا عقیدہ ہے۔ تو اب اللہ کے فرشتے اس کو قبر میں ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح بعض قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو مسلط کر دیں گے، سانپ مسلط کر دیں گے، اور ملائکہ ان کو گرد ماریں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ کسی پہاڑ کو مارے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے تھے، جب دفن کر لیا مردے کو تو آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ الآن یسأل، ابھی سوال جواب ہوگا، دعا کرو گے اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، صحیح جواب دے سکے۔ تو یاد رکھو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے جو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے جس کو ہم تین دفعہ مانگتے ہیں۔ بدعت پہ اصرار ہے اور سنت سے انکار ہے۔ اور اسی طرح یہ جو عقیدے پھیلائے گئے ہیں کہ جی ہاذا قریب کے لیے ہوتا ہے
اور پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، مانا حضور پاک ہر قبر میں موجود ہوں گے۔ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ کافروں کی قبر میں بھی آتے ہیں، یہودیوں کی قبر میں بھی آتے ہیں، سکھوں کی قبر میں بھی آتے ہیں، اور پھر جب حضور آ جائیں پھر وہاں عذاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کہانی بنائی کہ ھذا للقریب وذالک للبعید وذاک للمتوسط ہے، کہ ھذا ہوتا ہے کہ ھذا الرجل اگر قریب ہو، اگر کہیں گے وہ دور، ذالک الرجل وہ دور ہے، ذا کا مطلب تو کہتے ہیں چونکہ ھذا ہے تو مانا حضور قریب ہے۔ تو یہ ایک نحوی باتوں سے استدلال کرنے والی بات ہے جو حقیقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کے علم میں یقینی ہو وہاں بھی ھذا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب آپ راستے میں ہیں، جنگل میں ہیں، یہ آیت پڑھیں تو قرآن موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ذالک تو بعید کے لیے ہوتا ہے، کتاب تو موجود ہے، تو مانا ہے عظیم الشان اگر چیز ہو تو وہاں بھی ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور عذاب قبر کے بعد بعثہ جو ہے یعنی قبروں سے اٹھنا وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے قیامت کے بارے میں جتنی نشانیاں تھیں نا حضور کو بتلا دی ہیں، اور ان علامات کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ علامات صغرا اور علامات کبریٰ۔ بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیاں جو ہے نا تقریباً وہ ساری کی ساری گزر گئی۔ چھوٹی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی نشانی بتلائی تھی کہ ایک وقت ہوگا کہ عرب کے چرواہے، بکریاں چرانے والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ یتطاولون فی بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے۔ یہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ الرجل یبر اصدقاءہ ویعق ابواہ، کہ بندہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں، یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی بات نہیں مانے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا یہ بھی علامات قیامت ہے کہ شراب عام ہو جائے گا، گلی گلی نشے بکیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں۔ تو جتنی علامتیں حضور پاک نے یعنی علامات صغریٰ جو ہیں وہ سب پوری ہو گئی ہیں، ان میں اب کوئی بھی باقی نہیں، سب مکمل ہو گئی۔ اب صرف بڑی علامات باقی ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو خروج الدابۃ من جبل الصفا، یہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور یتکلم، وہ آدمیوں کی طرح بات کرے گا۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جن کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے بند کر دیا تھا وہ بھی نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو تباہی ڈال دیں گے۔ وہ ہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ وہ ایسی بلا ہے کہ دریاؤں پہ گزریں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، لوگوں کے فصلوں پہ گزریں گے، سب کھا جائیں گے۔ یہ بھی بڑی علامات میں سے، اور حضور نے فرمایا کہ بڑی علامات میں ہے خروج الدجال، کے دجال ظاہر ہوگا۔ اور آپ نے ہمیشہ فتنہ دجال سے دعا مانگی ہے، تحفظ کیا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ حضور نے علامات بتا دی اور فرمایا کہ پوری دنیا میں دجال گھوم جائے گا۔ استدراجی قوتیں اس بدبخت کو ایسی ہوں گی کہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، فوراً زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔
اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارہ. مومن پڑھ لیں گے لکھا ہوگا کافر، کہ یہ دجال ہے اور کافر ہے. تو اب دجال بھی اترے گا، اور سب سے بڑی علامات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اتریں گے جو آسمانوں میں زندہ ہیں. یہ قادیانیوں کا جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. بھئی آج عیسائیوں کی دنیا پر حکومت ہے، وہ اگر حضرت کی قبر کشمیر میں ہوتی وہ نہ ڈھونڈ لیتے. ہم نے ڈھونڈ لی ہے، انہوں نے نہیں ڈھونڈی. یہ ان کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ خود بننا چاہتا ہے نا مسیح موعود. تو اگر پہلا زندہ ہو تو وہ کیسے بنے؟ اس لیے وہ تو فوت ہو گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حضور سے ملاقات بھی ہوئی، لقاء بھی ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی مینارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے. امام مہدی بھی برحق ہے. وہ مہدی نہیں جو شیعہ نے بنایا ہوا ہے، امام غائب. وہ کہتے ہیں ہمارا امام مہدی جو ہے وہ غائب ہے. یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے. اس لیے ان کے بڑے بڑے مجتہد جو ہے نا، جو جمعہ پڑھائیں یا عید پڑھائیں مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے. کہتے ہیں مصلی تو امام کے ہے نا، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں. بھئی وہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے؟ کہتے پتہ نہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے. بہرحال وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سندیپ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے سر من رآ. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ کا مصحف وہ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ 70 ہاتھ لمبا ہے. ہم سے یہی نہیں پڑھا جاتا. وہ پتہ نہیں کون پڑھے گا. اچھا بھی وہ مہدی ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں. حسن عسکری کہتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے مہدی بن گیا؟ تو خیر بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا، ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے. نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی اصل ہوتی ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ بس یہی ہوتا ہے آواز آتی ہے. یہی ہوتا ہے راوی کہتا ہے، اور پتہ نہیں کون راوی ہے، دریائے راوی سے نکلا ہے، بیاس سے نکلا ہے، کوئی نام بھی ہے اس بدبخت کا. دیکھو نا، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ. دیکھو حرم میں آئے ہو، عمرے کر رہے ہو، کعبہ شریف دیکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے عقل دیا ہے. اب کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، جس کو یہ ذاکر بڑا رو رو کے 2-2 3-3 گھنٹے لوگوں کو مرثیے پڑھ کر رلاتے ہیں، تو اس وقت 72 آدمی تھے حضرت حسین کے ساتھ. مقابلے میں یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں. اب آپ کے تو سارے شہید ہو گئے، باقی صرف خواتین بچیں یا زین العابدین بچے. وہ بیمار تھے، وہ بھی خیمے کے اندر تھے، اور خواتین اہل بیت تھیں، وہ تو پردے سے باہر نہیں نکلی. تمہیں یہ روایات جو ملی ہیں، یہ راوی کون ہے؟ اگر یہ یزید کی فوج کا ہے تو اس بدبخت کی روایت کا اعتبار کیا ہے؟ اور اگر حسینی ہے تو حسینی تو کوئی بچہ ہی نہیں، تو روایت کس نے کی ہے؟ یہ سارا قصہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین مظلوم شہید ہو گئے، لیکن باقی یہ رنگ بازی جو دی ہے نا انہوں نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ سارا جھوٹ. اب انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بھی ہر سال جب محرم ہوتا ہے دلدل شریف نکالتے ہیں گھوڑا. پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے بھی تھے، وہ تو اونٹ پہ گئے تھے. تو اونٹ نکالا کرو بدبختو، گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ اچھا، اور وہ گھوڑا جو حضرت حسین کو شہید کرا کے کربلا میں چھوڑ آئے، اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ اس کو منت ماننی چاہیے اسے؟ بس ایک رواج ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، ہم تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو چاہے تو ہدایت عطا فرما دے، ان بھٹکے ہوں کو بھی راستہ دکھا دے.
ان کو بھی صحیح ہدایت اور سنت کا راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی روایات بنائی جاتی ہیں جن کا اصل نہیں ہوتا۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، اور مہدی بھی آئے گا، اور مہدی آپ نے فرمایا کہ ما بین الحجر والرکن، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، فرمایا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا، اور وہ میرے ہی خاندان سے ہو۔ تو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ ہٹنے لگے ہو رہے اللہ ویسے کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، اور نماز کے بعد اعلان کریں گے کہ بھائی میں نے پہلی نماز اس لیے مہدی کے پیچھے پڑھی ہے تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ میں نبی یا رسول بن کے نہیں آیا، اب میں متبع ہوں محمد مصطفیٰ، اب میں آپ کا ایک امتی ہوں، اس لیے میں نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ورنہ جب نبی موجود ہو تو امتی کیسے امام بن سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے کہ لَيُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، مانا قوت ختم ہو جائے گی عیسائیوں کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ لَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ وہ دجال کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، باب لد ایک مقام ہے، اس میں جب پہنچیں گے دجال وہی ہوگا، جب اس کی نظر عیسیٰ ابن مریم پہ پڑے گی، حضرت نے فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی علامات قیامت ہے، اور قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو قیامت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب برحق ہے، اب قبروں سے نکلنا جو ہے وہ بھی برحق۔ اچھا وہ نکلنے کا کیا ہوگا؟ 2 سور پھونکے جائیں گے، سور جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی ایک مثال نہیں، کوئی استعارہ نہیں، حقیقت ہے۔ انہوں نے قرن ینفخ، وہ اتنا بڑا سور ہوگا کہ جتنے اللہ کے بندے عالم فوت ہوا ہے ان سب کی ارواح اس کے سوراخوں میں ہوں گی، اور جب وہ پھونکے گا تو وہاں سے نکلیں گے اور اپنے اپنے جسد میں آئیں گے۔ تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو عالم درہم برہم ہو جائے گا، پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ہاں جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ جیسے جنت پہ فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، اسی طرح جنت کے ہم جو حوریں ہیں علماء ان پہ فنا نہیں ہے، تو اللہ جس کو چاہیں گے وہ تو رہیں گے باقی۔ الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر سب مردے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان 2 سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بندے قبروں سے اٹھیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندوں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی کفن نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے پوری دنیا کائنات کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کب لگے یا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ صحابہ نے حیران ہوا، آپ نے حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جب مشرکین نے ان کو آگ میں ڈالا تو ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، تو جب ان کے کپڑے اللہ کے لیے دنیا میں اتارے گئے تو آج اللہ سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائیں گے، وہ بدلہ دیں گے ان کو اس توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک سارے انبیاء ساری دنیا کائنات اٹھے گی قبروں سے، اور پھر محشر میں جمع ہوں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم
معلوم. پہلے بعد والے سب کٹے ہوں گے اس وقت پہ، اس مقام پہ. وہ مقام حشر جو ہے شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا. وہاں جب ساری مخلوق آ جائے گی اور اس مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ کانپ رہے ہوں گے، اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کی گرمی اور شدت کی وجہ سے بعض کو پسینے ٹخنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے گھٹنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے کمر تک ہوں گے، اور بعض کے پسینے گردن تک آ جائیں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ ان کا عالم ہوگا. لیکن الحمدللہ ایمان والے اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بالکل بے غم ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر ساری کائنات انبیاء کے دروازے پہ جائے گی. حضرت آدم سے شروع کریں گے، ہر نبی جواب دے دیں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے، نفسی نفسی خشیت علی نفسی. حضرت سارے جواب دینے کے بعد تمام کائنات بما انبیاء کے میرے مدنی محمد کے دروازے پہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ سے یہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب کے لیے ہوگی، آپ سے جب درخواست کریں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا. اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ شفاعت میرا حق ہے. آپ فرماتی ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا. علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد کے صیغے سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا. تو عالم الغیب بھی ایسا ہوتا ہے جو نہ جانتا ہو. ابھی تک تو یعنی علم محامد ہی ختم نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں ڈال کے حمد کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا. اللہ حکم دیں گے ارفع راسک سل تعطا، محمد مدنی سر اٹھا لو تمہاری درخواست قبول ہو گئی ہے. تو یہ شفاعت کبریٰ ہوگی. تو یہ شفاعت بھی برحق ہے، اور بعد میں اور بڑی شفاعتیں ہوں گی، لیکن اصل شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضور پاک فرمائیں گے. تو اس لیے اپنے اعتقادات کو صحیح رکھو کہ قبر بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، قیامت کا اٹھنا بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، اور میزان بھی حق ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے تولے خیر کی بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی ہلکی ہوں گی وہ ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب قیامت کا حکم وقت آ جائے گا، اب اگر کافر چاہیں کہ ہمارا کوئی معذرت کوئی درخواست قبول ہو، اب قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ وقت گزر گیا. وَيَوْمًا نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت کا نبی اپنی امت پہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر کافروں کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی عذر جو ہے وہ قبول کیا جائے. جیسے اللہ فرماتے ہیں هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور اسی طرح ان کی کوئی درخواست کوئی معذرت قبول کر لی جائے نہیں، وہ گزر گئی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اب کافر عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا. اور کافروں کے لیے عذاب ایسا ہوگا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ تو تخفیف ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، بلکہ فوراً موقع میں حساب کے بعد سزا فوراً شروع ہو جائے گی. اب فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اب جب وہ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کو آپ کو چھوڑ کے ہم ان کو پکارتے تھے. اب سمجھو کیا مطلب. اب جو بتوں کے پجاری ہیں تو بت اگر وہاں ہوں بھی تو وہ کیا پہچانیں گے یا کیا سمجھیں گے یا کیسے کہا جائے گا. ہاں جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو پکارتے تھے، اور جو لوگ حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے وہ بھی کہہ سکیں گے کہ جی ہم ان کو پکارتے تھے.
اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا کا بیٹا، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو لیکن جو بتوں کو پکارتے تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ ہیں وہ شرکا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں لوگ پتھر کو نہیں پوجتے، وہ دیوی دیوتا جو ہیں وہ بھی کسی کی شکل ہیں، جن کی شکل ہے قیامت والے دن تو اصل حاضر ہوگی نا، نقل تو نہیں ہے نا وہاں۔ جب وہ اصل حاضر ہوگی تو وہ کہیں گی ہم ان کو پکارا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ اب وہ سب کیا کہیں گے؟ فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ کہیں گے اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں نہیں پکارتے، یہ تو شیطان کو پکارتے تھے، ہمیں کہاں پکارتے تھے، اور نہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں پکارو۔ اب جب دیکھ لیں گے کہ انہوں نے بھی ہمیں ٹھکرا دیا تو القوا الی اللہ یومئذ السلام، اب اللہ کے آگے عاجزی کر کے درخواست کریں گے مولا معاف کر دے، ہمیں موقع دے دے، ہمیں مہلت دے دے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور آج وہ گم ہو جائیں گے جو جھوٹ بولتے تھے، قیامت کے اندر سب قصے کہانیاں ختم ہو جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا پھر خود بھی کافر، اللہ کے راستے سے روکنے والے بھی بنے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، پھر ہم ان کے عذاب پر اور ڈبل عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، سبب اس کے کہ زمین میں فساد کرتے تھے۔ ایک کفر کی سزا، ایک اسلام سے روکنے والوں کی سزا، ایک زمین میں فساد، تو عذاب پہ عذاب، عذاب پہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔